بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اے رسول، جب بھی کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا دلوں سے محو کر دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس کی جیسی آیت ضرور لے آتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے؟ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی حکومت صرف اللہ کے لیے ہے اور اس کے علاوہ کوئی سرپرست ہے نہ مددگار؟ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ اے لوگو، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ویسا ہی مطالبہ کرو جیسا کہ موسیٰ سے کیا گیا تھا؟ تو یاد رکھو کہ جس نے ایمان کو کفر سے بدل لیا وہ بدترین راستہ پر گمراہ ہو گیا ہے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی ایمان کے بعد کافر بنا لیں۔ وہ تم سے حسد رکھتے ہیں، ورنہ حق ان پر بالکل واضح ہے۔ تو اب تم انہیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو یہاں تک کہ خدا اپنا کوئی حکم بھیج دے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ۔ اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو کہ جو کچھ اپنے واسطے پہلے بھیج دو گے سب خدا کے یہاں مل جائے گا۔ خدا تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ان کنتم صادقین۔ یہ یہودی کہتے ہیں کہ جنت میں یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ کوئی داخل نہ ہوگا، یہ صرف ان کی امیدیں ہیں۔ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل لے آؤ۔ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ نہیں، جو شخص اپنا رخ خدا کی طرف کر دے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے پروردگار کے یہاں اجر ہے، اور نہ کوئی خوف ہے نہ حزن ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین اور ناظرین، آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر
106 سے لے کر 112 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ خداوند عالم فرما رہا ہے ما ننسخ من آیت او ننسہا نأت بخیر منہا او مثلہا۔ اے رسول، جب بھی ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا دلوں سے محو کر دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر یا اس جیسی آیا لے آتے۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں بعض آیتیں ایسی ہیں جن کو منسوخ کر دیا گیا اور بعد میں دوسرا حکم اس کی جگہ پر آ گیا، اور اللہ تبارک تعالی فرماتا ہے کہ جب ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی ہم لے کر آتے۔ آیت کے معنی ہیں قرآن مجید کی آیات کو بھی آیت کہا جاتا ہے، اور آیت جو ہے معجزہ کے معنی میں بھی آیا ہے، لیکن یہاں پر جو مراد ہے وہ آیت یعنی حکم خدا ہی ہے، اور نشانی توحید و تخلیق جو ہے اس کو بھی آیت کہا جاتا ہے۔ واضح رہے اس اعتبار سے جب ہم کہیں گے کہ فلاں آیت منسوخ ہے، جیسا کہ البتہ چند آیات ہیں جن میں مفسرین نے اشارہ کیے ہے کہ وہ منسوخ ہیں، تو جو آیت منسوخ ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا حکم جو تھا ایک خاص مدت تک تھا، جب اس کی مدت ختم ہو گئی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مسئلہ سمجھی کہ دوسرا حکم بھیجا جائے، دوسری آیت بھیجی جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے۔ تو اس پر بعض اہل کتاب نے یہ اعتراض کیا کہ آیات الہیہ کو جو منسوخ کیا جاتا ہے، اگر یہ آیات الہیہ جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے تھیں اور صحیح تھیں تو ان کو منسوخ کیوں کیا گیا، اور غلط تھی تو آئی کیوں تھی؟ اور اسی دلیل سے حضرت موسیٰ کی شریعت پر وہ لوگ اڑے رہے۔ رب العالمین نے اپنی قدرت کا حوالہ دے کر بتلایا کہ ہمارے پاس آیات، احکام اور شریعت کی کمی نہیں ہے، ہم مصالح کے اعتبار سے احکام نازل بھی کرتے ہیں اور بدل بھی دیتے ہیں، اور بدل کر پہلے سے خراب نہیں لے کے آتے بلکہ حالات یکساں رہتے ہیں تو صرف ظاہری تبدیلی کرتے ہیں، ورنہ اس سے بہتر لے آتے ہیں۔ پروردگار نے ایک ہی رہنما کو شیطان کے مقابلے میں طویل ترین عمر دینے کی بجائے مسلسل رہنما بھیجے، تو اس کے پیچھے بھی یہی فلسفہ کام کر رہا تھا کہ جب قوم ایک سے بدظن ہو جائے یا زیادہ دیکھنے کی بنا پر اس کا وقار کم ہو جائے تو اس کو ہٹا کر دوسرے کو بھیج دیا جائے جو اس کا مثل یا اس سے بہتر ہو۔ اس سے نہ سابق رہنما کی کمزوری کا اظہار ہوتا ہے اور نہ ہی اپنے تقرر کی غلطی کا، یہ صرف مصالح کا تغیر ہے جس کے زیر اثر رہنما کو بھی بدل دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اپنے احکام بھی بدلتا رہتا ہے، اپنی آیات کو بھی بدلتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے کل یومن ہوا فی شان، تو وہ اپنے احکامات میں تغیر و تبدل کر سکتا ہے، اس کو پورا اختیار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ جو کر دیا بس، جیسا کہ بعض اہل کتاب کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اب وہ مزید کچھ نہیں کر سکتا، جو ہونا تھا بس ہو گیا، یا ایک ہی دفعہ احکام نازل ہو گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ آیتیں بھیجتا بھی ہے، اس کو منسوخ بھی کرتا ہے۔ تو یہ بہرحال جو قرآن مجید جب تک نازل ہو رہا تھا یہ اس وقت تک بات ہے، اب قرآن مجید نازل ہو گیا مکمل، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا، اب یہ آخری کتاب ہے اور قیامت تک یہ کتاب رہنے والی ہے اور ہدایت کی کتاب ہے، اور اسی پر ہمارا ایمان ہے۔ خداوند عالم سے دعا گو ہیں کہ ہمیں قرآن مقدس کو صحیح پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔